إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد سورۃ الفاتحہ ام الکتاب کی تفسیر جاری ہے۔ کچھ اہم باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب سے اہم دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس دعا سے قبل اللہ رب العزت کی جناب میں بہت سے وسیلے پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، توحید الوہیت کا۔ الحمدللہ یہ توحید الوہیت ہے۔ رب العالمین توحید ربوبیت ہے۔ الرحمن الرحیم یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تمجید کا اعتراف ہے، اور ایاک نعبد اس بات کا اقرار کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلا معبود حق ہے اور عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، اس کی مدد کا اقرار و اعتراف اور اسی سے استعانت کرتے رہنے کا اقرار اور اعتراف، یہ تمام وسیلے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کر کے جو سب سے اہم دعا ہے وہ مانگی گئی ہے اور سب سے اہم حاجت طلب کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ جو صراط مستقیم پر قائم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کر رہا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق دی ہے وہ صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا سوال کر رہے۔ اہدنا بمعنی ثبتنا علی الصراط المستقیم، کہ
کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ شیخ الاسلام کا قول آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم کہو تو اپنے قلب و دماغ میں دو معنی حاضر کر لو، ایک صراط مستقیم کی طلب اور دوسرا صراط مستقیم پر ہمیشہ کی استقامت، ہمیشہ کی توفیق، ثبات، ثابت قدمی۔ تو یہ سب کچھ اس دعا کی اہمیت کی دلیل ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے صراط مستقیم کے تعلق سے کہ صراط مستقیم ایک ہی راستے کا نام ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اس کو سیدھا راستہ اس لیے کہا گیا کہ سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، دو تین نہیں ہوتے، چار پانچ نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے دو خط ہوں، دونوں خطوں کو ایک ہی سیدھا راستہ ملائے گا، اور اگر کوئی دوسرا تیسرا خط بنائیں گے تو وہ ٹیڑھا ہو کر ملے گا، ٹیڑھا بھی ہوگا اور طویل بھی ہوگا۔ صراط مستقیم میں ایک جامعیت ہے اور یہ ایک ہی سیدھے خط کا نام ہے، اور یہ ایک ہی راستہ جو کہ متعین ہے۔ اس میں 5 تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک الصراط واحد کا صیغہ، راستے کئی ہوتے تو پھر سبل کا لفظ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستوں کی ہدایت دے دے۔ یہ واحد کا صیغہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہی راستہ ہے۔ پھر الصراط کا معرف باللام ہونا، یہ بھی تخصیص کا اسلوب ہے۔ پھر الصراط موصوف اور مستقیم اس کی صفت، اور ترکیب توصیفی بھی تعریف اور تخصیص کا باعث ہے۔ پھر آگے صراط الذین، یہ صراط پہلے صراط کی صفت ہے یا بدل ہے؟ یہ عطف بیان سب جائز ہے۔ صفت یا بدل ہو تو اس میں توضیح اور تاکید کا معنی ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ پھر صراط الذین، صراط مضاف ہے، الذین مضاف الیہ، اور ترکیب اضافی بھی تخصیص پیدا کرتی، ترکیب اضافی بھی تخصیص پیدا کرتی۔ پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 راستے اور بتائے گئے جو کہ انتہائی مذموم ہے، تاکہ صراط مستقیم اور آشکارا ہو جائے۔ کیونکہ حق کے ذکر کے ساتھ اگر گمراہی کا ذکر کریں گے تو اس سے حق واضح ہوگا۔ اگر صرف دنیا میں روشنی ہی ہوتی، تاریکی نہ ہوتی، رات نہ ہوتی، تو روشنی اتنی واضح نہ ہو پاتی۔ رات نمودار ہو کر نور کو، روشنی کو واضح کرتی۔ توحید مزید نکھرتی ہے شرک کی موجودگی کی وجہ سے، اور اسلام آشکارا ہوتا ہے کفر کے وجود کی بنا پر۔ اس طرح صراط مستقیم کی اور تخصیص اور اس کی تعریف واضح ہو گئی جب اس کے مقابل 2 گمراہ راستے پیش کیے گئے۔ ایک راستہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے،
اور دوسرا ان لوگوں کا جو گمراہ قرار دیے گئے ضالین ہیں. تو اس سے مزید صراط مستقیم آشکارا ہوگی. یہ سورہ فاتحہ چھوٹی سی سورت، اس میں یہ 6-7 تاکیدیں ہیں صرف اس امر کو واضح کرنے کے لیے کہ صراط مستقیم ایک ہی راستے کا نام، یہ 2-3 راستے نہیں ہیں، ان میں تعدد نہیں بلکہ ایک ہی راستہ ہے. یہ بس اس راستے کو حاصل کرنا ہے. یہ جو باتیں مروج ہیں لوگوں میں کہ جناب بہت سے راستے ہیں، بہت سے عمل ہیں، سب حق کی طرف جا رہے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں ملمہ سازی کی، ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. کوئی کہتا ہے کہ بیت اللہ کی سمتیں 4 ہیں، راستے بھی 4 ہیں، سلسلے بھی 4 ہیں، طریقے بھی 4 ہیں. دین ان باتوں کو نہیں جانتا. الصراط المستقیم، دین ایک ہی راستے کا نام ہے جو کہ مستقیم ہے، اور خط مستقیم ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ 2 راستے نہیں ہوتے. تو سورہ فاتحہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور کئی تاکیدیں اور تعریفیں استعمال کر کے صراط مستقیم کا ایک ہونا، متعین راستہ ہونا اور مخصوص راستہ ہونا واضح کیا گیا. یہاں تعدد نہیں ہے، یہ راستہ بھی ٹھیک ہے، وہ راستہ بھی ٹھیک ہے، فلاں راستہ بھی، ہرگز نہیں. ایک ہی راستہ ہے اور وہی درست ہے صراط مستقیم. وہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے پیش کیا. دیکھیں صراط مستقیم جو ہے اس کی بہت سی نسبتیں ہیں. صراط مستقیم کی بہت سی نسبتیں ہیں. وہ نسبتیں کچھ تعارض کا وہم پیدا کرتی. کہیں کہا گیا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ، اللہ کا راستہ. تو یہاں صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ کا راستہ. ایک مقام پر ھذا صراط ربک مستقیم، ھذا صراط ربک مستقیم، یہ تیرے رب کا راستہ جو سیدھا ہے. تو یہاں بھی سیدھے راستے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایک ہی نسبت ہوگی. دوسرا یہ نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کہ یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آپ کا فرمان جو قرآن کی زبان سے کہ بے شک جو ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو. تو یہاں صراط مستقیم رسول اللہ کا راستہ قرار دیا گیا. مسند احمد کی حدیث آپ نے سنی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ. اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ. تو اس آیت کریمہ میں سیدھے راستے کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقام پر یہ سیدھا راستہ منسوب ہے مؤمنین کی طرف کہ یہ راستہ اہل ایمان کا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سبیل المؤمنین ہے. صراط مستقیم جو ہے یہ سبیل المؤمنین ہے، مؤمنین کا راستہ. ایک مقام پر فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ پیروی کرو
راستے کی. کس کے راستے کی؟ ان بندوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری طرف انابت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ میری طرف آتے ہیں. ان بندوں کے راستے کی اتباع کرو. اور یہاں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یا صراط مستقیم منسوب ان بندوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں. تو یہ مختلف نسبتیں جو ہیں جو بظاہر تعارض کا وہم پیدا کر رہی ہیں کہ صراط مستقیم کو کہیں تو اللہ کا راستہ کہا گیا اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کہا گیا، کہیں مؤمنین کا اور کہیں ان بندوں کا جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، رجوع اختیار کرتے ہیں، اور کہیں صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ قرار دیا گیا. لیکن یہاں کوئی تعارض نہیں ہے، کسی قسم کا تناقض یا تضاد نہیں ہے، بلکہ تمام نسبتیں صحیح ہیں. قرآن نے پیش کیا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، مگر یہ کتاب اللہ یا قرآن و حدیث تعارض سے، اختلاف سے اور تناقض سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب جہاں صراط مستقیم کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ راستہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اللہ تعالی نے بھیجا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بنایا ہے. ان علینا للہدی، ہدایت کا راستہ بنانا ہماری ذمہ داری. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کے لیے، اس امت کے لیے اور سابق تمام امتوں کے لیے شریعت ہم نے بنائی. تو اس معنی میں صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ راستہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے عطا کیا، اور ایک نقطہ بھی کوئی غیر نہیں بنا سکتا، ایک نقطہ بھی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بنا کر اس دین میں داخل کر دے، یہ ناجائز، یہ ممکن نہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر سے مخاطب وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، نبی کا ذکر کہ اگر نبی بھی کوئی بات اپنی بنا کر ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم اپنے نبی کو سیدھے ہاتھ سے کھینچ لیں گے اور ان کا گلا کاٹ دیں گے، شاہر کاٹ کے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس طرح صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ راستہ بنانے والا ہے اور بنا کر اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچانے والا ہے. اور اگر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو اپنی امت کے سامنے پیش کرنے والے اور خود بھی اس راستے پر چلنے والے. کیونکہ نبی کے دو کام ہیں، ایک بلاغ اور ایک سلوک. بلاغ کا معنی اللہ کا راستہ پہنچا دینا، آگے بیان کر دینا، اور سلوک کا معنی خود چلنا اس پر، اس راستے کو اختیار کرنا. تو چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلنے والے ہیں، بلکہ انا اول العابدین، سب سے پہلے صراط مستقیم کے سالک
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پر وحی اترتی، پھر آپ اسے امت تک پہنچائیں گے، تو اس معنی میں یہ راستہ آپ کی طرف منسوب ہے. صراط مستقیم آپ کا راستہ ہے، یعنی آپ اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے کو اللہ کے امر سے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے. اور اگر یہ راستہ منسوب ہے مؤمنین کی طرف، یہ سبیل من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کرنے والے، تو بات بالکل واضح ہے. یہ ان کا راستہ اس لیے کہ وہ اس راستے کو پسند کرتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے. یہ مختلف نسبتیں جو ہیں صراط مستقیم کی اہمیت کے لیے، نسبتوں کا اختلاف جو ہے یہ کوئی تناقض نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، بلکہ ساری نسبتیں بالکل درست ہیں اور ہر نسبت پر کتاب و سنت کے حقائق کا انطباق موجود ہے. یہ صراط مستقیم کی اہمیت کی دلیل، یہ اللہ کا راستہ، یہ رسول اللہ کا راستہ، مومنین کا راستہ، متقین کا راستہ، منیبین کا راستہ. تو اس کی اہمیت کی دلیل معنی یہ کہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلو گے، اس کو اختیار کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. رسول اللہ کا راستہ ہے، اسے اپناؤ گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور چلو گے تو پھر تم مومن ہو، منیب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے. تو یہ اس راستے کی اہمیت کی اور اس کی عظمت کی نشانی اور دلیل ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس راستے کی وضاحت. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ ان بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے. اس کا معنی یہ کہ جو بندے اس راہ پر چل چکے اور اللہ کی طرف سے انعامات کے مستحق قرار پا چکے، اگر تم بھی اس راہ پر چلو گے تو ان بندوں کی طرح تم بھی انعام کے مستحق بن جاؤ گے. ہر مرحلے پر، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، کہ جو تم سے سابقین ہیں اس راہ پر چلے اور انعام یافتہ بن گئے. اگر تم بھی اس راستے کے سالک بن جاؤ گے، اس پر چلو گے، اس راستے کو اختیار کرو گے، تو تم بھی انعام یافتہ بندے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہر بندے کے لیے ایک ہی ہے. جس راہ پر چل کر تمہارے سابقین جو ہیں انعام یافتہ بنے، اسی راہ پر چل کر ان کے لاحقین جو ہیں آنے والے وہ انعام یافتہ بن جائیں گے. اللہ کا ان پر انعام ہوگا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ قرآن پاک نے بہت سے بندوں کا ذکر کیا ہے انعام کے حوالے سے. مثلا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے. یاد کرو اللہ کا انعام بھی تم پر ہوا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم دشمن تھے، آپس میں عداوتیں، رقابتیں، اور اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت اور محبتیں پیدا کر دیں. یہ اللہ کا انعام ہے. مانا جن بندوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ انعام یافتہ بندے. دلوں کو کیسے جوڑا؟ اس دین کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اور سب سے بڑھ کر توحید کی برکت سے. انعام یافتہ بندے. تو صراط مستقیم جو ہے وہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے.
اور یہاں انعام یافتہ بندے کنہیں قرار دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے، اپنے انعام کا ذکر کر رہا ہے. میرے انعام کو یاد کرو، تم دشمن تھے، ہم نے تمہیں جوڑ دیا. دشمنی بڑی سنگین تھی، قبائل میں آپس میں بڑی رقابتیں تھیں، عداوتیں، دشمنیاں، کافروں کو لوٹنا اور چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر جنگیں لڑنا. حرب البصوص کا ذکر تاریخ نے کیا ہے جاہلیت کے دور میں. وہ ایک قوم کا کھیت تھا جس میں ایک کبوترے نے انڈے دیے، تو انہوں نے اس پر مٹی کا چبوترا بنا دیا تاکہ کبوتری انڈوں پر بیٹھ سکے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو، انڈوں کو نقصان نہ ہو. ایک دوسرے قوم کے اونٹ وہاں سے گزرے اور چبوترے کو کچل دیا. انہوں نے اسی بنا پر ان کا ایک بندہ مار دی، انہوں نے 2 مار دی، انہوں نے 3 مار دی، انہوں نے 4 مار دیے. جنگ چھڑ گئی، حرب البصوص جو کہ 40 سال جاری رہی. سبب 2-4 کبوتری کے انڈے بس. اس کنتم اعدان، دشمن تھے تم، تمہاری عداوتیں آپس میں قائم تھیں. فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑ دیا، الفتیں پیدا کی، محبتیں پیدا. کس بنیاد پر؟ مال کی بنا پر نہیں، دولت کی بنا پر نہیں، بلکہ ایمان، یہ دین اسلام، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید، کیونکہ یہ نبی اسلام کی بنیادی دعوت تھی. جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے یہ عداوتیں موجود تھیں، تو آپ کا پہلا درس اتفاق و اتحاد کا نہیں تھا، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ تھا کہ توحید قبول کر لو. توحید سارے امراض کا علاج ہے، ساری بیماریوں کا علاج. آپ نے توحید گویا گھول گھول کر پلا دی، اور یہ عقیدہ محبت اور الفت کا سبب بن گیا. اب محبت قائم ہو گئی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. یہ راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ. محبت قائم ہو گئی. پہلے جو لڑتے تھے پانی کی تقسیم پر، پانی کی نالیوں پر، اب وہ موت کے منہ میں ہیں اور کہہ رہے کہ پہلے پانی میرے بھائی کو پلاؤ. 3-4 زخمی پڑے ہوئے ہیں، پانی انڈیلنے کی کوشش ہو رہی کہ میرے بھائی کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچے میرے فلاں بھائی کو پلاؤ. الفت و محبت ہے عقیدہ توحید کی بنا پر. اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے موحدین ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر کیا، اپنا انعام جتلایا کہ تم فرقوں میں تھے، جھگڑوں میں تھے، اختلافات میں تھے. اللہ رب العزت نے اس ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے تمہارے دلوں کو مربوط کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا، اور آپس میں محبتیں پیدا فرما دی. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ یہ ایک قسم ہے، موحدین، مؤمنین. تو اس کا معنی صراط مستقیم ایمان کا نام، صراط مستقیم توحید کا نام ہے، صراط مستقیم دین اسلام کا نام ہے. اور ایمان اور اسلام اور توحید، اس کی بنیادیں شریعت نے وعدے کی. تو وہ راستہ جو آپ طلب کر رہے ہیں دن رات اپنی نمازوں میں، وہ راستہ ایمان ہے، وہ راستہ توحید ہے، وہ منہج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کا راستہ ہے. یہ آپ کی دعوت قیامت تک کے لیے. حدیث فرق، 73 فرقے میری امت میں ہوں گے. یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے.
اور فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس صراط مستقیم کی ایک عملی وضاحت ہے، میرا راستہ اور میرے صحابہ کا راستہ، اور یہ منہج ایک کھلی کتاب کی مانند موجود ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی اندھیرا نہیں۔ ترکتکم علی مثل البیضاء، تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کے رسول کا راستہ اور رسول کے صحابہ کا راستہ کھلی کتاب کی مانند موجود ہے، روشن اور واضح۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور یہ راستہ آپ نے پیش کیا قیامت تک کے لیے۔ 73 فرقے ہوں گے مستقبل میں، حق پر کون ہوگا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی سمجھو یہ حدیث، کہ آیات بینات کے فہم میں اختلاف کرتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور صحابہ کا راستہ واضح ہے بالکل۔ اس دور میں کوئی قبہ، کوئی درگاہ، کوئی سرکار، کوئی شخصیت رسول اللہ کے علاوہ، کوئی کتاب قرآن و حدیث کے علاوہ، تو آپ نے عملاً صراط مستقیم واضح کیا، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، اسی پہ چلتے جاؤ، یہی صراط مستقیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، یہ آیت کریمہ وہ جو حدیث ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے۔ آیت کیا کہہ رہی؟ جو رسول کی نافرمانی کرے اور ایسے راستے پر چلے جو مومنین کا راستہ نہیں ہے۔ یہاں دو راستے پیش کیے گئے ہیں، رسول کا راستہ اور مومنین کا۔ مومنین کون؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے، اور اسی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا، جس پر چلنے کی تا قیام قیامت دعوت دی گئی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کے فضل کا، اللہ کے انعام کا۔ کیونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان بندوں کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہے، اور وہ راستہ اللہ کی وحی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا قرآن اور حدیث، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے، آپ پر انعام ہے یہ۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ معنی صراط مستقیم پہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن و حدیث کو اختیار کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں اپنے پیغمبر کو وحی دے کر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق، ان کا راستہ۔ تو وہ راستہ وحی کے اتباع کا راستہ، اقوال کا نہیں، آراء کا نہیں، تخرصات کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے دو چیزیں آپ پر اتار دیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ تو جو بھی تفسیریں ہم نے پیش کی، یہ
ان بندوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، مگر سب سے واضح تفسیر صراط الذین انعمت علیہم کی سورہ نساء کی آیت ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ نساء کی آیت۔ یہ انعمت علیہم کی سب سے واضح تفسیر ہے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے منعم، انعام کرنے والا، اور ایک ہے منعم علیہ، جس پر انعام کیا گیا، اور ایک ہے منعم پہ بھی، یہ وجہ انعام، اللہ نے ان پر انعام کیوں کیا۔ یہ آیت کریمہ 3 چیزیں سمجھا رہی، منعم کون ہے، منعم علیہم کون ہے، اور وجہ انعام کیا ہے، تاکہ صراط مستقیم کے تعین میں کوئی اشکال باقی نہ رہے، اور جو وجہ انعام ہے اسے اختیار کر کے ہم بھی اس راستے کے سالک بن جائیں، تاکہ وہ انعام جو ان پر نازل ہوا ہمیں بھی وہ حاصل ہو جائے، عطا ہو جائے۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام اللہ نے کیا، منعم اللہ رب العزت، انعم اللہ، انعام اللہ نے کیا، فضل اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں ہے؟ تاکہ تم اس انعام کی عظمت کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ منعم ہے، فضل کرنے والا، انعام دینے والا، تو انعام کتنا ہوگا، کتنا عظیم و شان۔ اللہ تعالیٰ منعم، اور منعم علیہم کون، جن پر انعام نازل ہوا، جن کو انعام عطا ہوا، وہ 4 طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ یہ 4 طبقات ہیں، 4 گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق بنے۔ 2 چیزیں، وجہ انعام، اللہ نے انعام کیوں کیا، یہ 4 طبقات اس انعام کے مستحق کیوں قرار دیے گئے۔ آیت کا شروع من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنا پر، یعنی صراط مستقیم کی تحویل ہو رہی ہے۔ منعم اللہ کی ذات، منعم علیہم یہ 4 طبقات، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وجہ انعام من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ معنی جس صراط مستقیم کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، یہ راستہ ہے ان بندوں کا، ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام اتارا۔ تو سوچو انعام کیوں اتارا، یہ منعم علیہم کیوں قرار دیے گئے۔ آیت کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بنا پر، اب صراط مستقیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام۔ کوئی 3 4 شخصیت نہیں، قوم برادری نہیں، آبا اجداد نہیں، یہ پیروں اور مرشدوں کا نام بالکل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس اطاعت کی بنا پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام اتارا گیا، اور اسی وجہ سے تم پر بھی انعام اتارا جائے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے صراط مستقیم کے سچے سالک بن جاؤ۔ تو صراط مستقیم بہت ہی واضح ہو گیا، یہ ہم نے بتایا تھا کہ صراط مستقیم کی یہ توضیح کیوں کی گئی
کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ. یہاں بتا دیا جاتا کہ صراط مستقیم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام، کیونکہ نتیجہ یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ صراط مستقیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، کیونکہ وجہ انعام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. لیکن صراط مستقیم کی توضیح کے لیے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ قرآن نے بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں ان انعام یافتہ بندوں کی رفاقت ملے گی، ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ. یہ ایک تسلی کا انداز ہے. صراط مستقیم کے سالکین جو ہیں ہمیشہ ان کی تعداد کم رہی ہے، ہمیشہ معاشرے کے وہ مظلوم، پسے ہوئے اور مقہور لوگ شمار ہوتے ہیں جن پر حملے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مساجد تک کو جلایا جاتا ہے، جن کا لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے فقرے کستے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس کو دین نے غربت کہا ہے. ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کا آغاز غربت سے ہوا. جس غربت سے آغاز ہوا اسی غربت میں اسلام لوٹے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ اجنبیت، یہ غربت اسلام پر دوبارہ قائم ہو جائے گی. فطوبہ، خوشخبری، بشارت ہو. طوبہ کا ایک معنی جنت کا درخت. کس کے لیے؟ للغرباء، غرباء کے لیے جو غربت کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اجنبیت کی تکلیفیں. اجنبی بعض لوگ سچے دین کو قبول کر کے اپنے گھر میں اجنبی ہیں. ایک ہی بندہ صحیح مینجر ہے، باپ ظلم کرتا ہے، بھائی ظلم کرتا ہے، ماں ظلم کرتی، برداشت کرتے ہیں. اپنے گھر میں اجنبی، حالانکہ گھر میں وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے. لیکن سچے دین کو قبول کر کے سب کی عداوت کا سامنا کرتا ہے اور اپنے گھر میں اجنبی بن کر رہ جاتا ہے. یہ تسلی کہ یہ غربت اور اجنبیت دنیا کی زندگی تک ہے. تم اس پر قائم رہو پورے استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری سلامت کے ساتھ. جو اگلا جہان ہے اس میں اجنبیت نہیں ہوگی، اس میں تمہیں رفاقت ملے گی، ساتھ نصیب ہوگا. کس کا؟ انبیاء کا، سبحان اللہ، صدیقین کا اور شہداء اور صالحین کا. پھر یہ دائمی رفاقتیں قائم رہیں گی، غربتیں چھٹ جائیں گی، اجنبیتیں دور ہو جائیں گی. بس یہ دنیا کی زندگی کا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. تو یہ اس تعبیر کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صراط مستقیم میری اور میرے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے، انجام تو وہی. یہ کیوں کہا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، تاکہ تسلی دی جائے ان لوگوں کو جو دنیا میں صراط مستقیم قبول کر کے اجنبیت کا شکار تھے. عمرو بن عباسہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اچانک ملاقات ہوگی، من اتبعک علی ھذا الامر، کتنے لوگ آپ کی اتباع کر سکے؟ اب تک آپ نے دعوت دی ہے، دین پیش کیا ہے، کتنے لوگ؟ فرمایا کہ صرف 2، عبد وحر، ایک غلام اور ایک آزاد. آزاد ابو بکر صدیق اور غلام بلال رضی اللہ عنہ، صرف 2 بندے. یہ اسلام کا آغاز ہے. اور فرمایا کہ اسی آغاز پر اسلام لوٹے گا. مانا ہے کہ وقت آئے گا پوری دنیا میں 2 ہی بندے مسلمان ہوں گے، صحیح صراط مستقیم کے سالکین ہوں گے. یہ اجنبیت ہے. یعنی کتنا ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، کتنا ان کو صبر کرنا پڑے گا. مگر یہ صبر دنیا کی زندگی تک ہے. جو نہیں دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوا،
اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے تو اللہ تعالیٰ یہ رفاقتیں عطا فرمائے گا، انبیاء کی، صدیقین کی اور صالحین اور شہداء کی رفاقتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ 4 طبقات ہیں، 4 طبقات۔ اب نبیین، انبیاء کا طبقہ، نبیین، نبیون کی جمع ہے، اور نبیون صفت کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر۔ نبیون 2 جائیں ہیں، نبیون فاعل 2 جائیں، تو پہلی یا کو دوسری میں ادغام کر دیا، یہ تشدید اس ادغام کی علامت ہے، تو نبیون بن گیا، نبیون۔ یا تو یہ ماخوذ ہے نبوءتن سے یا نبأن سے، نبیون کے مصادر نبوءتن یا نبأن۔ اگر نبوءتن ہو تو اس کا معنی بلندی، ارتفاع، تو نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی سب سے بلند ہے، سب سے ممتاز طبقہ۔ نبوت اس کائنات میں واحد شے ہے جو کہ وحبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وحبی اللہ کی عطا کرتا، اور کسبی جس کو کما کر حاصل کیا جائے، محنت کر کے حاصل کیا جائے، یہ وحبش ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حیث یجعل رسالتہ، سب سے بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کہاں رکھے، رسول کس کو بنائے، نبی کس کو بنائے۔ تو نبوتوں کو مانا ارتفاع، بلندی۔ نبی کو نبی کیوں کہا گیا؟ بلندی کی بنا پر۔ یہ سب سے ممتاز طبقہ انبیاء کا۔ پوری دنیا صدیق بن جائے، نبی کے مقام کو نہیں پا سکتی۔ پوری دنیا صدیق اور شہداء اور صالحین بن جائے، نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبوت ایک وحبش ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا، یہ کسبی شے نہیں ہے جس کو محنت کر کے کمایا جا سکے۔ ہاں، یہود خبثاء، دنیا کا مبغوض ترین طبقہ، انہوں نے جاہلیت کے دور میں مدارس قائم کر رکھے تھے، ایک نصاب ترتیب دے رکھا تھا کہ جو بندہ اس نصاب کو پڑھے گا، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اسے نبوت کی ڈگری جاری کر دی جائے گی، نبوت کی سند۔ یہ یہودی مبغوض جن کو سور اور بندر بنا دیا گیا، اتنی حقیر قوم، یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تکریم کی جائے اور ان کے قرب کو باعث فخر قرار دیا جائے، ہرگز نہیں۔ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ نبوت کو بھی ایک کسبی شے بنا دی، ایسے ادارے قائم کر دیے جہاں ایک کورس رکھا گیا، جو اس کو پڑھے گا اسے ہم نبی کی ڈگری دے دیں گے۔ نہیں، یہ نبوت وحبش ہے جو اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اور نبی اگر نبا ان سے ہو تو نبا ان کا معنی خبر، تو نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی خبر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خبریں دینے والا، خبریں بیان کرنے والا، دین کو پہنچانے والا، دین کی خبر دینے والا، فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز مستحب ہے، یا جیسے قیامت کی خبریں، علامات قیامت کی خبریں، یا قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا وہ ساری خبریں، سابقہ اقوام کی خبریں، قوم عاد، قوم نوح اور قوم ابراہیم اور قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ، خبریں دینے والا نبی۔ ان قل هو نبأ عظیم، یعنی یہ اشتقاق بہت سے مقام پر موجود ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبأ عظیم، یہ نبوت کی خبر، النبأ، اور ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں۔ تو انباء نبأ ان کی جمع، اور نبأ ان سے نبی، یعنی خبر دینے والا، اور خبر دینے والا
جو اللہ بتائے. کچھ لوگ غلو اختیار کرتے ہیں نبی کا معنی بیان کرتے ہوئے، غیب کی خبر دینے والا. یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے. نہیں، غیب کا علم اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص. آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن کہتا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر میں علم غیب کا دعویٰ کفر ہے. نبی غیب نہیں جانتا. وہ قصہ یاد کریں جب آپ گھر میں ٹہل رہے ہیں بڑی پریشانی کے عالم میں. ام المومنین نے پوچھا، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں پریشان؟ فرمایا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں. مجھ میں کیا کمی ہو گئی، کیوں نہیں آئے؟ اور تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے. کہ عائشہ جبریل نے اشارہ کر کے باہر بلا لیا مجھے، اندر میرے گھر نہیں آئے. میں نے پوچھا آج وعدہ کا خلاف کیوں ہو گیا؟ فرمایا کہ جس گھر میں آپ موجود ہیں، جس کمرے میں، آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اور جہاں کتا ہو وہاں ہم نہیں آیا کرتے. آپ کو علم ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہے، 7 طبق آسمانوں کے اور 7 طبق زمینوں کے. جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کے احوال معلوم نہیں. ایک جہاد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جوتے اتار دیے نماز کے دوران، صحابہ نے بھی اتار دی. آپ نے سلام پھیر کے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا کہ آپ نے اتارے. پھر مجھے تو جبریل نے خبر دی کہ میرے پاؤں کے نیچے، جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، کچھ پلیدگی ہے، تب میں نے اتارے. علم ہی نہیں. جوتے پہنے ہوئے، اپنا ایک لباس ہے، اس کا علم نہیں. تو کیسے آپ عالم الغیب؟ آپ خبر دیتے ہیں کون سی؟ جو اللہ آپ کو بتائے. اللہ اگر نہ بتائے تو آپ کے پاس کوئی علم نہیں. کئی ایسے واقعات ہیں، آپ سے سوال ہوا، آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں. بدی کا انتظار کیا، اللہ عالم کہا. کئی ایسے واقعات موجود. تو یہ ترجمہ غلط ہے، غلو ہے نبی کی شان میں. علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. تو یہ طبقہ انبیاء کا جو سب سے اشرف اور اعلیٰ طبقہ ہے. نبی رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی رسول وہ شخصیت الذی بعثہ اللہ الی خلقہ، وہ شخصیت جسے اللہ بھیجے اپنی مخلوق کی طرف. اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے اپنی مخلوق کی طرف. تو نبی اور رسول کون ہے؟ الرابط بین اللہ و بین الخلق. وہ ایک رابط ہے، رابطہ قائم کرنے والا اللہ اور بندوں کے درمیان، بندوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. رابط، بندوں کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ نبی رسول اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، اللہ تعالیٰ کا مبعوث، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ جوڑنے کا معنی. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بندوں کو جوڑا باعتبار اطاعت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اطاعت کی صورت میں. میری اطاعت کرو گے تو میری اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوگی. یہ بندوں کو مربوط کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیسا جوڑنا ہے؟ اللہ کی محبت چاہتے ہو، میری اتباع کرو. یہ میری اتباع باعتبار محبت تمہیں جوڑ دے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی محبت میری اتباع کے ساتھ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا جب تک اس رابط اللہ کے رسول کو نہیں مانتا.
تو اللہ کے رسول کو ماننا ضروری ہے. اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ضوابط کیا ہیں، یہ اللہ کا رسول بتائے گا. یہ رسول نبی اللہ تعالیٰ کا مبعوث اور بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا، ملانے والا، یہ کام اور کوئی شخصیت نہیں کر سکتی. ہم جو نمائندے بناتے ہیں، قومیں، برادریاں، آباء اجداد یا کوئی امام یا کوئی اور شخصیت، وہ رابط نہیں ہے. یہ ایک ظلم ہوگا کہ پورے دین کی عمارت رسول کو ہٹا کر کسی شخصیت کے سر پہ قائم کر دی جائے. فقہی اعتبار سے بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا. ان احکام میں، فقہ میں ایک شخصیت کو نامزد کر دیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، اور پورے دین کی عمارت ان کے سر پہ قائم کر دی. جو کہیں گے وہ قابل قبول. رہی بات عقیدے کی تو کسی نے امام اشعری کو لیا، کسی نے امام ابو منصور ماتریدی کو لیا، اور پورا عقیدہ، فہم عقیدہ اس عمارت کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا. یہ مقام لوگوں کا نہیں. عقیدہ ہو، احکام ہو، عمل ہو، معیشت ہو، اخلاق ہو، ان تمام امور میں بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا اور ملانے والا اللہ کا رسول ہے. تبھی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. باعتبار اطاعت کوئی بندہ اگر نامزد ہوتا اس کا نام لیا جاتا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ خبر تو دی کہ قرب قیامت ذو السویقتین جو ہے اللہ کے گھر کو توڑے گا، گرائے گا. قرب قیامت جب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان موت کا شکار ہو جائیں گے، ہر طرف کفر کفر، شرک شرک اور ظلم و استبداد، تو حبشہ کا ایک ذو السویقتین وہ آئے گا اور بیت اللہ کو گرائے گا. یہ خبر تو دے دی. یہ خبر کیوں نہ دی کہ 4 امام ہوں گے، ان کا دامن تھام لینا، 4 سلسلے ہوں گے، ان کو پکڑ لینا، باعتبار عقیدے کے، باعتبار سلسلے کے. یہ خبر کیوں نہ دی؟ عبادت تو ایک سب سے اہم مسئلہ ہے. یہ خبر کیوں نہ دی کہ اللہ محمود ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد فلاں کی عبادت کر لینا، فلاں کی کر لینا. استنجے کے 3 ڈھیلوں کی خبر دے دی کہ 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہیں. استنجے کے ڈھیلے بیان کر دیے، معبود بیان نہیں کی، مفع بیان نہیں کیے کہ فلاں کی پیروی کر لینا، فلاں کی پیروی. حالانکہ مسائل اہم. اذان ہوگی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.